ناظرین تیاری پکڑ لیں، خان نہیں رہا بلکہ خان اور کپتان آ گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 مئی واقعات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی 12 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 9 مئی کے واقعات سے متعلق مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج ملک اعجاز آصف نے کی اور ان کی ضمانتیں منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ پی ٹی آئی وکیل شیراز احمد رانجھا عدالت میں پیش ہوئے اور 12 مقدمات میں ضمانت کی درخواست کی، جبکہ پروسیکیوشن کی جانب سے مہلت کی استدعا کی گئی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے وکٹری سپیچ بھی کر دی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے، عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد میں کامیابی سے لندن منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے اپنی جماعت کی کامیابی کے اعلان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کردہ وکٹری سپیچ جاری کی گئی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا لندن پلان ناکام ہو گیا کیونکہ پولنگ کے دن ووٹرز کی بڑی تعداد نے ووٹ ڈالے۔ اے آئی سپیچ میں بانی پی ٹی آئی نے کہا، لندن پلان آپ کے ووٹوں کی وجہ سے ناکام ہوا، کوئی بھی پاکستانی ان پر یقین نہیں کرتا، سب نے آپ کے ووٹ کی طاقت دیکھی ہے، اب اپنے ووٹ کی حفاظت کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے اعتماد پر پورا اترے اور الیکشن کے دن بڑے پیمانے پر بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ لندن پلان جمہوری عمل میں آپ کی فعال شرکت کی وجہ سے ہے۔ عمران خان نے نواز شریف کو کم عقل رہنما قرار دیتے ہوئے کہا، انہوں نے 30 نشستوں پر پیچھے رہنے کے باوجود فتح کی تقریر کی۔ بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں ووٹ دے کر اور حق رائے دہی کے جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے شہریوں کے حقوق کے استعمال کی آزادی کی بحالی کی بنیاد رکھی گئی۔ عمران خان نے انتخابات جیتنے میں پی ٹی آئی کی مدد کرنے پر عوام کو مبارکباد بھی دی۔ اس تقریر کے اختتام پر عمران خان نے پیغام دیا، آپ نے گھبرانا نہیں، سیلیبریٹ کریں اور شکرانے کے نفل پڑھیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ عام انتخابات 2024 میں سیاسی جماعت کے طور پر پاکستان مسلم لیگ نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، تاہم مجموعی طور پر آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری رہا۔ یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے جو بلے کا انتخابی نشان چھن جانے کے بعد آزاد حیثیت سے میدان میں اترے تھے۔ گزشتہ روز لاہور میں کی جانے والی اپنی وکٹری سپیچ میں نواز شریف نے اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے واضح اکثریت کے حصول میں ناکامی پر اتحادی حکومت تشکیل کے لیے دیگر جماعتوں سے ہاتھ ملانے کو کہا۔ مسلم لیگ نون کے قائد کا کہنا تھا، نون لیگ انتخابات کے بعد ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کو بھنور سے نکالیں۔ جنہیں بھی مینڈیٹ ملا ہے، چاہے وہ آزاد ہوں یا پارٹیز، ہم انہیں ملنے والے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور زخمی قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد کریں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سیف کا کہنا ہے، نواز شریف اب جاگ جائیں، ان کا وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ سابق وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے ایک بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن کر ابھرے ہیں، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا گیا تو لوگ احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ علی محمد خان نے کہا کہ اب سڑکوں پر نہیں، پارلیمان میں سیاست اور عوام کے ملک کے مسائل حل کرنے کا وقت ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کو احتجاج کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، ملک کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے، اسی لیے عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان میں ہمیں اکثریت ملی ہے، الیکشن سے پہلے اور بعد میں مختلف سیٹوں پر ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جمہوریت کے دشمن تحریک انصاف کی فتح کو شکست میں بدلنے کے لیے بدترین دھاندلی کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا، نواز شریف اپنی ہٹ درمی چھوڑ کر عوامی فیصلے کا احترام کریں، ان کے وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہو چکا، اب جاگ جائیں، نواز شریف تسلیم کر لیں کہ عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سنجیدہ رہنما میاں صاحب کو مشورہ دیں کہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں، جیلی وزیر اعظم بن کر ذلت کا سودا نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن میں اتارا گیا۔ گزشتہ روز تو نواز شریف کی پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی، نواز شریف کی بھرائی ہوئی آواز سے ہی ان کی خفت جھلک رہی تھی۔ ناظرین، اب تک کے نتائج کے مطابق عام انتخابات 2024 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 99 نشستیں لے کر سب سے آگے ہیں، جبکہ نون لیگ 71 اور پیپلز پارٹی نے اب تک 53 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 17، مسلم لیگ کاف 3، استحکام پاکستان پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اب تک 2 نشستیں اور مجلس وحدت المسلمین 1 نشست حاصل کر چکی ہے، جبکہ جماعت اسلامی اور بلوچستان عوام پارٹی نے اب تک قومی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں لی ہے۔ لیکن دوستو، کے پی کے میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے، سادہ اکثریت ہی نہیں بلکہ 2/3 اکثریت بھی مل گئی۔
خیبر پختونخوا اسمبلی میں آزاد امیدوار 91 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ JUI 7، نون لیگ 5 اور پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے نتائج مکمل ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے 115 نشستوں میں سے 113 نشستوں کے نتائج کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نتائج میں بتایا گیا کہ آزاد 91 نشستوں پر کامیاب قرار پائے، جبکہ JUIF 7، مسلم لیگ نون 5 اور پیپلز پارٹی 4 نشستیں حاصل کر سکی۔ جماعت اسلامی کو 3، عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کو 2 پر کامیاب قرار دیا گیا، جبکہ 2 نشستوں پر انتخابات ملتوی کیے گئے۔ دوستو، اب PTI پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت مرکز میں حکومت بنانے جا رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بیرسٹر گوہر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ انتخابات میں ہماری نشستیں 150 کے قریب ہیں، توقع ہے حکومت سازی کو پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق، پنجاب اور KP میں حکومت بنائیں گے۔ آزاد امیدوار کسی پارٹی کو جوائن نہیں کریں گے، اسی پارٹی میں رہیں گے جس کی ہدایت انہیں بانی PTI کریں گے۔ اس بار خیبر پختونخوا کے عوام نے جس طرح دھوکہ دینے والوں کو شکست دی ہے، شاید ہی اس کی مثال ملتی ہو۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے رہنما محمود خان الیکشن ہارنے کے بعد ووٹر سے گفتگو میں پھٹ پڑے ہیں۔ وائرل ویڈیو میں انہیں کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، ظاہری طور پر آپ لوگ میرے ساتھ تھے، لیکن ووٹ ان کو دیا، یہ منافقت ہے۔ منافق اللہ کا دشمن ہوتا ہے، آپ لوگوں نے منافقت کی، اللہ پوچھے گا آپ لوگوں سے۔ NH4 سوات سے محمود خان کا شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ NH4 سوات میں PTI حمایت یافتہ آزاد امیدوار سہیل سلطان 88,009 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے محمود خان 16,813 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر آئے۔ اسلام آباد ملک کی تاریخ میں پہلی بار قومی اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ کو اکثریت مل گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 100 نشستیں جیت گئے۔ مسلم لیگ نون دوسرے اور پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر ہیں۔ قومی اسمبلی کے 265 نشستوں میں سے 253 کے نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیے، جبکہ 12 نشستوں پر نتائج آنا باقی ہیں، جس کے تحت تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے کامیابی کی سنچری مکمل کر لی اور 100 آزاد امیدوار قومی اسمبلی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب تک کے سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی دوسری اور پیپلز پارٹی کی تیسری پوزیشن ہے۔ مسلم لیگ نون نے اب تک قومی اسمبلی کی 71 نشستیں حاصل کی ہیں۔ پیپلز پارٹی جو نشستیں اپنے نام کر چکی ہے، جبکہ MQM پاکستان 17، قاف لیگ 3، JUIF 3، استحکام پاکستان پارٹی 2 نشستیں حاصل کر سکی ہے۔ اسی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی، مجلس وحدت المسلمین اور PML ضیاء ایک نشست جیت سکی۔ اب تک کے نتائج کے مطابق کوئی بھی جماعت حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ وفاقی حکومت بنانے کے لیے ایوان میں 171 نشستوں کی ضرورت ہے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق کوئی بھی جماعت حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت لینے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ آزاد ہوں یا سیاسی پارٹی، حکومت بنانے کے لیے اتحاد کا سہارا لینا پڑے گا۔ پاکستان میں انتخابات غیر یقینی صورتحال اور کشیدہ سیکورٹی ماحول میں ہوئے۔ EU کا کہنا تھا کہ بعض رہنما انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی عدم فراہمی پر افسوس ہے۔ دوسری جانب ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے فافن نے ابتدائی مشاہدے رپورٹ جاری کر دی۔ ان کے مطابق پولنگ اسٹیشنز پر سب کچھ ٹھیک ہوا، لیکن ریٹرننگ افسران نے نتائج پر سمجھوتہ کیا۔ ناظرین، اب سب کچھ واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ NA130 سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور NA119 سے مریم نواز کی کامیابی چیلنج کر دی گئی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں NA119 سے مریم نواز کی کامیابی کو بھی چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست آزاد امیدوار شہزاد فاروق کی جانب سے دائر کی گئی۔ NA71 سے آزاد امیدوار ریحانہ ڈار نے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی کامیابی کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار نے NA71 سیالکوٹ سے مسلم لیگ نون کی رہنما خواجہ آصف کی کامیابی اور فارم 45 کا نتیجہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر NA128 کا نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شعیب شاہین نے بھی NA47 کے RO کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ یہ سارے نتائج فارم 45 کی بنیاد پر چیلنج کیے گئے ہیں، جس پر تحریک انصاف کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے، یعنی خان کے لیے بڑا تحفہ 2/3 اکثریت کی صورت میں تیار ہے۔